زاہد علی خان صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس خدا نے مجھے کہا کہ اگر آج تو مجھے خدائی بھی مانگتا تو میں تجھے بخش دیتا. خود اندازہ کریں اس زاہد علی خان کی ذہنی حالت پر کہ کیا بندہ یہ بندہ ذہنی طور پر صحت مند آدمی ہے. کبھی کبھی وہ میوزک بھی گا لیا کرتا ہے، گانے بھی گاتا ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے اس کا گانا. مطلب اس قسم کا بندہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ اگر اے زاہد آج تم مجھ سے خدائی بھی مانگتا تو میں تجھے خدائی دے دیتا. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بندہ ذہنی طور پر بیمار ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے. میں یہ بڑی سنجیدگی سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو اس کے مرید بنے ہوئے ہیں اس کی صحت کے متعلق خیال کریں، کیونکہ اس قسم کی باتیں معقول متقی مومن خدا کے چنیدہ بندے جن پر اللہ الہام نازل کرتا ہے یا الہامی کلام وہی نازل وہ نہیں کہا کرتے. آپ سب پہ خدا کا سلام. میرا نام اطہر علی ہے. یہ ویڈیو میں جناب قبلہ زاہد علیہ السلام کے بہاف پہ جناب محترمی عبدالغفار جمبا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں عبدالغفار جمبا سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے مباہلے کا چیلنج دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ سے فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اس چیلنج کے بعد تمہارے 10 ساتھی تمہیں جھوٹا اور مجھے سچا سمجھتے ہوئے میرے مشن میں شامل ہو گئے. اگر تمہارے اندر حیا ہوتی تو تم خدا کی رضا کے سامنے سر جھکا دیتے، لیکن تمہارے اندر شیطانیت تھی، اس لیے تم خدا کے فیصلے کے سامنے اکڑ گئے. اب تم مجھے ذہنی مریض کہہ رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ میرے دماغ میں خلل ہے. عبدالغفار جمبا، پہلا فیصلہ آسمان سے تمہارے خلاف آیا تھا. آؤ دوسرا فیصلہ زمین سے لے لیتے ہیں. ہم دونوں دماغی امراض کے ماہرین کے سامنے اکٹھے پیش ہوتے ہیں اور ان سے فیصلہ لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کا دماغ کھسکا ہوا ہے اور کون ذہنی مریض ہے. ہے تمہارے اندر یہ ہمت اور حوصلہ؟ نکلتے ہو میدان میں یا صرف اپنی کال کوٹھڑی میں قید رہ کر بک بک کرتے رہو گے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اگر تمہارے اندر انسانیت اور شرم و حیا کی رمق بھی موجود ہے تو آؤ میرے ساتھ ماہرین نفسیات کے پینل میں پیش ہو جاؤ اور یاد رکھنا کہ پہلے والے آسمانی فیصلے کی طرح دوسرا زمینی فیصلہ بھی تمہارے خلاف ہی آئے گا اور تمہارا ذہنی مریض ہونا سب پر عیاں ہو جائے گا. فی الحال تمہارا دماغی خلل بہت کم لوگ جانتے ہیں، جن میں تمہارے شہر کیل کا وہ شخص بھی شامل ہے جو تمہیں دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتا تھا. میرا یہ چیلنج قبول کر کے دیکھو، تمہارے ساتھ جو رہے سہے لوگ ہیں ان پر بھی تمہاری اصلیت واضح ہو جائے گی.